ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں ایک اہم کرامت خیبر کے دروازے کے حوالے سے مشہور روایت ہے کہ جنگ خیبر میں جب گھمسان کی جنگ ہونے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی، تو آپ نے جوش جہاد میں آگے بڑھ کر قلعہ خیبر کا پھاٹک اکھاڑ ڈالا اور اس کے ایک کواڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواروں کو روکتے تھے۔ یہ کواڑ اتنا بھاری اور وزنی تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد 40 آدمی مل کر بھی اس کو نہ اٹھا سکے۔ ناظرین، ذرا سوچیں کہ کیا فاتح خیبر کے اس کارنامے کو انسانی طاقت کی کارگزاری کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ انسانی طاقت کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی طاقت کا ایک شاہکار ہے جو فقط اللہ والوں ہی کا حصہ ہے، جس کو عرف عام میں کرامت کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی کئی کرامات ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنی مدد فرشتوں کی صورت میں اتاری۔ جنگ بدر میں 313 کو اللہ تعالیٰ نے 10,000 کے لشکر پر فتح عطا فرمائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت ہی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے فتح پائی۔ یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کا جو لقب ملا تھا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے ملا تھا، اور یقیناً اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ ایک حبشی غلام جو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی مخلص محب تھا، شہامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القرا سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ ابن القرا نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا امیر المومنین نے۔ ابن القرا نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام اور مدح و ثنا کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو۔ غلام نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا، تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو بلوا کر اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کہ رومال ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے رومال ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ اس طرح کلائی سے جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا۔ جب لوگوں نے رومال ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ اس طرح کلائی سے جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا۔ تفسیر کبیر میں ہے۔ ناظرین، یہ روایت تفسیر کبیر سے نقل کی گئی۔ یاد رکھیں، کرامات اور معجزات ایسے ہی کارناموں کو کہا جاتا ہے کہ جو عام عقل کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ ان کرامات کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ یوں منقول ہے۔ کہتے ہیں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ خلافت سے کچھ دور ایک مسجد کے پہلو میں دو میاں بیوی رات بھر جھگڑا کرتے رہے۔ صبح کو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو بلا کر